اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، اے کار ساز دہر و خداوند بحر و بر، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور آپ اس وقت ARYQ-TV پر ایک خصوصی نشریات ملاحظہ کر رہے ہیں۔ 3 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک سیریز ہے جو کہ ایسی شخصیت پر پیش کی جا رہی ہے اور ہر سال الحمدللہ پیش کی جاتی ہے کہ جن کی خدمات دین متین کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ انہی اولیاء اللہ میں سے ایک ایسی شخصیت کا، ایک ایسے ولی اللہ کا، ایک ایسے عالم با اثر کا ذکر آج ہونے چلا ہے کہ جن کی شخصیت کے گوشوں میں جو انمول موتی موجود ہیں۔ آج ہم اس ایوان میں، اس ٹرانسمیشن میں کوشش کریں گے کہ ہم تمام عالم اسلام کو اس سے روشن کر سکیں، اس کی روشنی آپ تک پہنچا سکیں۔ اور ہر سال کی طرح اس سال بھی جس شخصیت پر یہ ذکر ہونے چلا ہے ان کا نام نامی ہے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ناظرین کرام، مجددین ہو، مجتہدین ہو، اولیاء اللہ ہو، آپ یقین جانیے کہ جو خدمات اور جس قسم کا انقلاب اس ہستی نے برپا کیا، اور عالم اسلام کو جو صحیح عقائد ہیں تصوف کے حوالے سے، فلسفے کے حوالے سے جس انداز سے انہوں نے آگہی دی، قیامت تک تمام عالم اسلام کے لیے آپ کی یہ زندگی، آپ کی یہ خدمات، آپ کی یہ تجدیدی کارنامے اور صلاحیتیں مشعل راہ ہیں جس پر گامزن ہو کر یقیناً ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف ہم نہیں چاہتے کہ اس پروگرام کا مقصد صرف یہ رہے کہ نشستم گفتم برخاستم یہ پروگرام انعقاد کیا جائے، اس کو سنا جائے اور پھر محفل جو ہے وہ ختم ہو، نہیں، بلکہ ایک مقصد کے تحت ARYQ-TV یہ پروگرام پیش کر رہا ہے کہ آج کل یہ جو نوجوانوں میں ایک سوچ ہے کہ شاید آج جتنی بھی فلسفی میں ایڈوانسمنٹ ہے، جتنی جدت ہمیں سائنسی علوم میں نظر آتی ہے، شاید کہ مسلمان اکابرین یا ہمارے اسلاف کا اس میں کوئی کردار نہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سوچ کی تصحیح کی جائے اور اپنے نوجوانوں، اپنے یوتھ تک یہ پیغام پہنچایا جائے، یہ ایجوکیٹ ان کو کیا جائے کہ آج جو آپ فلسفے کی، ماڈرن فلسفی کی جو ایک بلند و بالا عمارت دیکھ رہے ہیں، دراصل اس کو بنیاد فراہم کرنے والے دین اسلام کے اور ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین ہی ہیں۔ اور انہی اکابرین اسلاف میں سے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو یہ بات مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ جو بنیاد آپ نے ماڈرن فلسفی کو پرووائڈ کری اور وہ تمام تاریخی فلسفہ کہ جو قرآن اور حدیث سے انحراف کر کے پیش کیا گیا تھا، آپ نے نہ کہ صرف اس کی نفی کی بلکہ اپنے مدلل اور محقق آپ نے جو تحریریں پیش کی، تصانیف پیش کی، اور جو فلسفہ آپ نے پیش کیا، آپ نے نہ کہ صرف اس تاریخی فلسفے کا رد کیا بلکہ ایک ایسا جدید مدلل اور محقق آپ نے اپنا تعلیم علم پیش کیا فلسفی کے حوالے سے، جو رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہترین پینل حسب روایت، حسب معمول موجود ہے اس پروگرام میں۔ جس شخصیت کا میں سب سے پہلے تعارف کرا رہا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARYQ-TV پر آپ مسلسل مختلف پروگرامز میں ان کی گفتگو ملاحظہ کرتے ہیں، بلکہ میں جانتا ہوں پوری دنیا میں الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں مفتی صاحب کے چاہنے والے موجود ہیں۔ میری مراد ہے جناب حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر، خیر مقدم آپ کا پروگرام۔ اور یہ میں بلا مبالغہ عرض کروں کہ جو صلاحیتیں اور جو علوم پر دسترس مفتی صاحب کو حاصل ہے، اور پھر جس انداز سے، سہل انداز سے آپ یہ تعلیمات دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ اس امت پر سلامت رکھے اور آپ کو عافیت دارین نصیب فرمائے۔ آپ ہی کے ساتھ ایک اور معزز اور مکرم مہمان تشریف فرما ہے، آپ ان کو بھی ARYQ-TV کے مختلف پروگرامز میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ بہت ہی شیرینی ملتی ہے آپ کی گفتگو کے اندر، بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ کلام کیا کرتے ہیں مفتی احمد منیر نورانی صاحب۔ السلام علیکم سر، قبلہ آپ کا بھی خیر مقدم ہے، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا نعت سے اور عالم نعت سے ایک ایسی آواز قبیلہ حسان سے ہم شامل کرنے لگے ہیں
جو بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، خوش گلو، خوش الہان، ثناخواں ہیں اور میرے ہم نام بھی ہیں. آپ پوری دنیا میں آپ کو چاہنے والے، آپ کو سننے والے موجود ہیں. ماسٹر سمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. قبلہ آپ کو بھی خیر مقدم کرتے ہیں، جزاک اللہ. یقیناً ناظرین، حسب روایت میں مفتیان کرام کے حکم سے اور آپ کی منشا سے اس پروگرام کا آغاز باقاعدہ حمد باری تعالیٰ سے کروں گا. ماسٹر سمیر سے ملتمس ہوں، حمد باری تعالیٰ پیش کریں. بسم اللہ. کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے، نظر جو آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا تلاش اس کو نہ کہ بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کہ بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے.
ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ماسٹر سمیر، سلامت رہے ماشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، کلام سے قبل میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ جو ہستی آج ہم جن کا ذکر کرنے چلے ہیں، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 3 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس کی آج پہلی ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور آج کی اس فرسٹ ایپیسوڈ میں جو موضوع سخن ہے، جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے چلے ہیں، وہ سوانح حیات ہے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ ناظرین، ایک مختصر سا بریک یہاں پر حائل ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ مفتیان کرام سے اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات پر آج کی اس فرسٹ ایپیسوڈ میں۔ اور جیسے کہ میں نے بریک سے قبل آپ سے عرض کیا کہ بہترین پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، اور میں آپ سے تعارف بھی کرا چکا ہوں۔ گفتگو کی جانب بڑھنے سے پہلے یقیناً اس پر ایک بار نظر ڈالنی بالکل ضروری ہے کہ جب ہم کسی کی بایوگرافی کی، کسی کی سوانح حیات پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ ان کا زمانہ ولادت کیا ہے، کس فیملی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے، ان کا خاندانی پس منظر کیا ہے۔ تو میں اسی سوال کو لے کر مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوں، اور یقیناً میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام جو یوتھ بالخصوص ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ بھی کنیکٹ ہوں ہمارے اس پروگرام میں، اور یہ جانیں کہ آیا کہ کتنی عظیم ہستیوں نے کیا کیا تاریخ دین اسلام کی تاریخ میں رقم کی ہیں، اور آج جتنی ایڈوانسمنٹ اور جدت ہم سائنسی علوم اور فلسفیز میں دیکھ رہے ہیں، آیا کہ اس کو بنیاد اور فاؤنڈیشن پرووائڈ کرنے والی شخصیات کون ہیں۔ انہی میں سے آج ایک شخصیت کا ذکر امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مفتی صاحب، آپ کا خاندانی پس منظر، آپ کا زمانہ ولادت میں چاہوں گا سب سے پہلے ابتدا میں اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سمیر صاحب۔ اور ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں نا، آپ نے تمہیداً جو گفتگو فرمائی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں، اللہ، اور ان کے بارے میں ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوان بھائیوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ ہیروز کیسے تھے۔ اللہ، یعنی آپ زندگی کا ایک گوشہ اٹھائیں نا کہ جو علم و فضل کا کمال ہو، اور اس وقت اس دور میں یعنی جتنے بھی علماء تھے ان پر علمی دھاک بیٹھی ہوئی ہو، جو مباحثے کا ماہر ہو، ایکسپرٹ ہو، جس نے ایک وقت میں ایک ہی مجلس میں کئی علماء کو اپنے علم سے مات دی ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کا ایک دم اپنی زندگی کو پلٹنا اور اس کی زندگی میں انقلاب آنا، اور اس کا ریاضت و مجاہدات کی طرف آ جانا، اور سارا اپنا جاہ و منصب چھوڑ دینا، اللہ اکبر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور دوسری آپ کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ آپ اپنے دور کے مجدد بھی ہیں۔ بے شک، بے شک۔ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا امر دینہا۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے 450 سن ہجری میں، اور آپ کی وفات ہے 505، ٹھیک ہے نا، تو ہر صدی کے سرے میں، اب اس میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ سرا شروع کا بھی ہو سکتا ہے، آخر کا بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے اخیر بھی پایا اور 5ویں صدی کا آغاز بھی پایا۔ تو اس دور کے آپ مجدد بھی رہے، اور خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں مباحثوں سے اور بار بار دلائل سے اتنا تنگ آ گیا، اب علماء کی جو آپس میں چپکلش ہیں اتنا تنگ آ گیا کہ پھر میں نے اپنی زندگی کو چینج کیا اور کہا کہ یہاں تک آپ کے الفاظ ہیں کہ پھر تقلید بھی میں نے چھوڑ دی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ شافعی المسلک تھے، لیکن جہاں کہیں کسی اور مسلک کی بات آپ کو صحیح لگتی تو آپ اپنے مسلک کی جو بات ہے اس کا رد فرما دیتے ہیں، اللہ، اور ان کی باتوں قبول فرماتے۔ تو یہ بات اس کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ مجدد ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے زمانے کے حالات فرمائے وہ تو بعد میں ذکر کیے جائیں گے، لیکن میں بالکل مختصراً یہ کہوں گا کہ اس وقت یہ جو ایران کا علاقہ ہے نا، یہ کافی زیادہ بڑا تھا، اور ظاہر ہے کہ ابھی ایک وقت میں سپر پاور بھی تھے یہ فارس جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اس وقت عباسی سلطنت کا کمزور پڑنا، ایران کا طوائف الملوکی کا شکار ہونا، پھر اس کے لیے ہر کوئی اپنے آپ کو سربراہ سمجھتا تھا، اور مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے وہ الگ جگہ پر تھے، پھر اس کے ساتھ محمود غزنوی کا آنا، ان کی کوششیں کرنا،
تو اس سے طوائف الملوکی کا رنگ پھیکا پڑ گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ختم نہ ہو سکے۔ پھر سلجوقی جو دور آیا تو تغرق سلجوقی کے دور میں کافی امن و امان آیا، اور ماوراء النہر کا یہ جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارا ان کے ماتحت ہوا، اور یہ وہ پیک ٹائم تھا کہ جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش ہوئی۔ اچھا، آپ کے والد گرامی ایک اور بھی آپ دیکھیں کہ ہم جب بھی پورا نام لیتے ہیں نا، کیونکہ امام غزالی کے نام سے تو مشہور ہیں، لیکن بہت کم یہ لوگ جانتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھو نام کیا تھا، نام نہیں پتا۔ کچھ لوگ اتنے مشہور ہو جاتے ہیں۔ آپ خود بھی، آپ کا نام محمد، آپ کے والد گرامی کا نام بھی محمد، اور آپ کے دادا گرامی کا نام بھی محمد، نسل در نسل محمد چل رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے نسب نامے کے ساتھ دادا تک، تو ہم کہتے ہیں محمد بن محمد بن محمد غزالی۔ اور آپ کا جو لقب ہے وہ حجت الاسلام بھی ہے، اور حجت الاسلام کہتے ہیں اسلام کی دلیل۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اس دلیل کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس دور میں ظاہر متکلمین بھی تھے، معتزلین بھی تھے، باطنیہ فرقہ بھی تھا، صوفیہ بھی تھے، تو فلاسفہ جو تھے ان کا غرور اور تکبر بہت زیادہ تھا، وہ اپنی عقل کی بنیادوں پر جو کہتے تو کسی کی بات نہیں سنتے تھے۔ آپ کے دور میں یہ مشہور بات ہوئی، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ امام غزالی وہ ہیں کہ جنہوں نے فلسفے کو مسلمان کیا ہے، اس کو اسلامی قالب میں ڈھالا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو حجت الاسلام کہنا، اسلام کی دلیل، یعنی آپ کے سامنے پھر کسی فلسفی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کے سامنے اسلام کے مقابلے پر فلسفے کی بنیاد پر کوئی دلیل لے کر آئے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ آپ کو جو غزالی کہا جاتا ہے، تو ایک کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی سوت کاٹتے تھے، تو اسی نسبت سے آپ کو غزالی کہا گیا۔ اور کچھ علماء کی یہ رائے ہے کہ جس علاقے میں آپ پیدا ہوئے تو وہاں کا نام غزال تھا، اسی حوالے سے آپ غزالی پیدا ہوئے، یعنی کہلائے۔ لیکن یہاں پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جس شہر میں یا جس دیہات میں آپ پیدا ہوئے، اب کہیں نا طاہران نام تھا اور ضلع جو ہے وہ توس تھا، اس مقام پر پیدا ہوئے، تو کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی علاقہ غزال کے نام سے نہیں تھا۔ تو پہلی روایت جو ہے وہ درست ہے کہ اپنے والد گرامی کا جو کام تھا، جو بزنس تھا، اس حوالے سے آپ غزالی مشہور ہوئے۔ اور آپ کے والد گرامی بھی انتہائی نیک، یعنی علماء، صوفیاء سے اور اللہ والوں سے محبت کیا کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ صرف محبت کافی نہیں ہوتی، میں محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے شخص، تو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو جا جو صبح و شام ہمیں یاد کرتے ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھنا جو دور ہے۔ صحبت کا ذکر ہے، ہاں، تو یہ صحبت کا ذکر ہے۔ تو صرف زبانی محبت نہیں کی، ان کی صحبت میں بیٹھتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اپنی آخری عمر میں، یعنی وصال سے پہلے، آپ نے یہ باقاعدہ وصیت فرمائی۔ آپ کے ایک دوست تھے، وہ بھی صوفی منش آدمی تھے، جن کا نام شیخ احمد بن محمد زاسکانی تھا۔ ان کو باقاعدہ یہ وصیت کی کہ میرا یہ کچھ ترکہ وغیرہ ہے، کچھ مال ہے، اور اس مال کو، یہ میرے دو بیٹے ہیں، ایک محمد ہے، ایک احمد ہے، تو ان دونوں کو پڑھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ تو مرنے سے پہلے یہ وصیت فرما گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اللہ والے تھے ہی، آپ تو علماء، یعنی علماء کی صف میں بہت اوپر تھے، لیکن آپ کے والدین بھی، آپ کا خاندان بھی اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی صف میں شامل۔ کیا کہنا ہے، کیا عمدہ کلام کیا ہے مفتی صاحب نے۔ یقیناً مفتی احمد منیر نورانی صاحب، سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ زمانہ ولادت اور خاص طور پہ جو اس وقت اسلامی جو دنیا ہے اس کے جو حالات تھے، اتوار میں اور اطراف میں جس قدر کی جو حالات پائے جاتے ہیں، جو ہمیں اسلامی بیک گراؤنڈ ان کا ملتا ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ بھی اپنی گفتگو شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سمیر بھائی بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت عمدہ ماشاءاللہ گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا مسلمانوں پہ یہ خاص کرم ہے کہ اللہ پاک نے جب بھی کوئی اسلام پر، مسلمانوں پر مشکل وقت آیا ہے، اللہ پاک نے اپنے کسی پیارے کو بھیجا ہے، اللہ جس نے اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ بے شک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے وہ آپ کی جو پیدائش کا دور ہے، آپ کیونکہ مجدد وقت ہیں، بے شک،
اور آپ مختلف علوم کے امام ہیں. وہ جو دور ہے پرفتن دور ہے. اس دور میں معتزلہ کا عروج تھا. اس دور میں فلاسفہ جو ہے وہ فلسفے کے ذریعے گمراہی پھیلا رہے تھے. مسلمان جو علماء تھے انہوں نے دفاعی پوزیشن اختیار کی ہوئی تھی. اللہ، وہ دفاعی پوزیشن میں تھے. اور جو فلاسفہ تھے جو عقل کے ذریعے لوگوں میں گمراہی پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھے. اللہ. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت تجدیدی کارنامے سر انجام دیے ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا ہے جس طرح حضرت فرما رہے تھے وہ یہ ہے کہ آپ نے فلسفے کو مسلمان کیا. فلسفے کو جو ہے اس کو اسلام کے تابع کیا. ان لوگوں نے فلسفے کو عقل کے تابع کیا ہوا تھا. آپ نے فلسفے کو اسلام کے تابع کر کے پیش کیا. اور جو باطل فلسفہ تھا جو باطل عقلی دلائل تھے آپ نے ان کا اس انداز میں رد کیا کہ وہ جو فلسفی تھے وہ پھر دفاعی پوزیشن میں آ گئے. اللہ حضرت نے جارحانہ انداز ایسا اختیار فرمایا کہ پھر وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے. پہلے یہ ہوتا تھا وہ سوالات کرتے تھے مسلمان علماء جواب دیتے رہتے تھے. اب یہ ہوا حضرت سوالات کرتے تھے اور حضرت کے پھیلائے ہوئے جو سوالات تھے وہ لوگ سوالات کرتے تھے اور جو ہے فلسفی پھر جو ہے وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے. وہ جواب بیچارے دیتے رہتے تھے. آپ نے جو ہے اس انداز میں ایک تو اسلام کی خدمت کی. اور اس دور میں یقیناً جو ہے علم اور مناظرے کا جو دور تھا اس دور میں جو بولنے والا ہوتا تھا جو مناظر ہوتا تھا جو مجمع میں گفتگو کرنے کا ماہر ہوتا تھا اس کا سکہ چلتا تھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے جب آپ دیکھیں جیسے 34 سال کی عمر میں یا 30 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے جامعہ نظامیہ جیسا بڑا ادارہ نظامیہ اس وقت مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ وہاں کی آپ کو صدارت ملنا اور علماء میں ایک ممتاز مقام نوجوانی میں 30-34 سال کی عمر کی بڑی عمر نہیں ہے نوجوانی میں آپ نے جو ہے اتنا بڑا مقام حاصل کیا. اور اس کی کئی وجوہات ہیں جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ آپ کے والد ایک نیک انسان علم دوست انسان تھے. اور یہ خاندان حضور سے کس انداز میں محبت رکھتا تھا ناموں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ والد کا نام بھی محمد دادے کا نام بھی محمد. پھر والد کے 2 بیٹے ہوئے بڑے کا نام محمد رکھا چھوٹے کا نام احمد رکھا. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور علماء اور خطباء کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے. پھر جس عالم کی گفتگو اچھی لگتی تھی نا تو امام غزالی کے جو والد تھے وہ دعا کرتے تھے مولا مجھے بھی ایسا بیٹا عطا فرما. جس محقق کی تحقیق اچھی لگتی تھی مولا مجھے بھی ایسا بیٹا عطا فرما. اور جس خطیب کی بات اچھی لگتی تھی مولا مجھے بھی ایسا بیٹا عطا فرما. اللہ پاک نے ان کی دعا اس انداز میں قبول فرمائی کہ اب اسلام کا جو بھی آپ علمی شعبہ دیکھیں چاہے وہ فلسفے کا شعبہ ہو چاہے وہ فقہ کا شعبہ ہو چاہے وہ تصوف کا شعبہ ہو ہر شعبے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ والد کی دعا ہے. یہ والد کی دعا ہے. تو آج کے دور میں خاص طور پہ ہمارا کیونکہ مقصد بھی معاشرے کی اصلاح ہے تو آج کے دور میں میں والدین سے یہ گزارش کروں گا جس طرح ہم اپنی اولاد کے لیے کاروبار کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں دنیاوی تعلیم میں کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں اسی طرح ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ مولا میرے بیٹے کو جو ہے قرآن کا مفسر بنا حدیث کا محدث بنا میرے بیٹے کو فقہ عطا فرما. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ میں جو یہ قابلیت یہ خصوصیات تھی ان کی سب سے بڑی وجہ اللہ کا فضل اور اللہ کے فضل کے بعد ان کے والد کی جو دعائیں ہیں وہ اس میں ضرور شامل. کیا بات ہے. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. فرسٹ ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں 3 ایپیسوڈز پر مشتمل یہ پروگرام ہے سوانح حیات. کیا بایوگرافی ہے کیا شخصیت ہے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. آج کی اس فرسٹ ایپیسوڈ میں ابتدائی سوال ہم نے شامل کیے یہ جاننے کی کوشش کی کہ زمانہ ولادت کیا تھا اسلامی حالات کیا تھے خاندانی پس منظر کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی اعیان کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اس دور کے دین اسلام کے سب سے بڑے مدرسے کے اور درسگاہ کے آپ صدر بھی منتخب ہوئے. آپ نے کہاں کہاں سے علم کا فیض حاصل کیا اور آپ کی تعلیمی سرگرمیاں کیا تھیں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیے گا. جی قبلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے جو زمانے کے حالات ہیں اس کا ذکر فرمایا. جو آپ نے سوال کیا میں نے بات وہاں روکی تھی کہ آپ کے جو والد کے دوست تھے جن کو آپ کے والد نے وصیت فرمائی تھی کہ یہ میرا کچھ مال ہے اور یہ میرے 2 بیٹے ہیں بس تم ان کی جو ہے وہ معاونت کرنا اور ان کو علم کی ان کو تعلیم ایجوکیشن ضرور دینا.
تو میں یہاں پر یہ بھی عرض کروں گا، اپنے جن کو اللہ رب العالمین نے والدین کا درجہ عطا فرمایا، تو اپنے بچوں، اپنے اولاد کی ایجوکیشن پر خاص توجہ دیں. کیا کہنا، چاہے دور جدید کے علوم ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دینی علوم ہوں ان کی طرف خاص توجہ دیں کہ اس کے بغیر، علوم کے بغیر، ایجوکیشن کے بغیر وہ کبھی بھی معاشرے میں بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتا. اچھا، پھر کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہے تو ان کے پاس جو دیا ہوا مال تھا وہ ختم ہو گیا، ظاہر اتنا زیادہ تھا نہیں، تو انہوں نے پھر مدرسہ طوس میں مدرسہ تھا، وہاں داخل کروانا چاہا، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ جرجان کے مقام پر وہاں تشریف لے گئے، اور وہاں پر شیخ ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جو علوم متداولہ ہیں ان کا حصول فرمایا. شیخ ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کچھ فرمایا کرتے نا، آپ لکھ لیا کرتے، اور ایک بڑا جو ہے عبرت آموز واقعہ بھی ہے اور آپ کی زندگی کو کچھ تبدیل کرنے والا واقعہ بھی ہے، کیونکہ جہاں علم ہوتا ہے تو وہاں تکبر کی بڑی گنجائش رہتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک علمی مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، تو بندہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تو آپ کے پاس اپنے استاد کے جو خطوط تھے، جو لکھا ہوا تھا ان کے پاس، وہ تھا، مکتوبات تھے. آپ راستے میں یعنی وہاں سے کسی وجہ سے اپنے گھر واپس آ رہے تھے طوس، تو راستے میں ڈاکوؤں نے آ لیا اور سب کچھ لے لیا. اب ایک علم یعنی با علم شخص جس کے پاس علمی مکتوبات ہوں اور وہ اس کی زندگی کا سرمایہ ہو، اصل خزانہ ہی وہ ہے، اصل خزانہ وہ، تو انہوں نے کہا باقی آپ نے جو کچھ رکھ لیا ہے. ڈاکو کے سردار کے پاس گئے، کہا کہ مجھے میرے استاد کے یہ فرامین ہے نا، یہ خطوط، یہ مکتوبات مجھے دے دو. وہ ڈاکو ہنسا، سردار ہنسا، اور کہا کہ یہ تمہارا کون سا علم ہے جو کاغذوں کا محتاج ہے؟ اللہ اکبر. وہ کاغذ تم سے چھن گئے تو تمہارا علم چلا گیا. اللہ. اس نے واپس تو کر دی ہے، لیکن دل میں وہ کہتے نا کہ وہ بات کھپ گئی. اللہ کھپ گئی. وہ جو شمس تبریز اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب پڑھا رہے تھے تو شمس تبریز نے پوچھا تو کہا کہ یہ وہ جو تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے اٹھا کر کتابیں پانی میں ڈال دی، اور جب نکالی تو سوکھی ہوئی تھی، کہا یہ کیا ہے؟ بولا یہ تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. سب کچھ چھوڑ کر پیچھے ہو لیے. پھر تو وہ ڈاکوؤں کی سردار کی بات دل میں کھپ سی گئی. واپس آئے، ان تمام مکتوبات کو یاد کرنے لگے، یہاں تک کہ کچھ ہی عرصے میں، وہ کافی مکتوبات تھے، کچھ ہی عرصے میں ان تمام کو حفظ کر لیا تاکہ وہ پرچوں کے محتاج ہی نہ رہے، اتنے ذہین تھے. اچھا، پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے روانگی تھی نا، تو پھر نیشا پور کا ایک مشہور مدرسہ بیہقیہ، کہتے ہیں کہ عالم اسلام کا اس وقت عظیم مرکز تھا، کیونکہ ان علاقوں میں نیشا پور تھا، بغداد تھا، سمرقند، بخارا، یہ تمام جو ہے علوم و فنون کے مراکز تھے، لیکن نیشا پور اور بغداد کا نام سر فہرست آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس وقت آپ نام لے کہ دنیا میں سب سے بہترین یونیورسٹی کہاں ہے تو اکا دکا دو ہوں گی نا، 2 یا 3 ہوں گی. تو اس وقت یہ معاملہ تھا. نیشا پور کا جو مدرسہ بیہقی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عالم اسلام کا علوم و فنون کا عظیم مرکز تھا، اور وہاں پر شیخ الحرمین امام ابو المعالی الجوینی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اس وقت مسند صدارت پر تھے. آپ وہاں پر تشریف لے گئے، وہاں پر تمام علوم حاصل کیے. اور وہ دیکھیں عام طور پر نا شاگرد استاذ پر ناز کرتا ہے کہ میرا استاد یہ ہے، لیکن آپ ایسے شاگرد تھے کہ شیخ الحرمین اور وہاں مدرسے کے جو بڑے یعنی اس کی جو نظامت جن کے ہاتھ میں، وہ کہہ رہے کہ غزالی بحر ذخار ہے. یہ یعنی بحر ذخار یعنی ذخیروں کا سمندر ہے، یہ علم کا سمندر ہے. تو استاد کا تعریف میں یہ کلمات کہنا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا درجہ ہے. اور پھر جس طرح کہا گیا کہ 28 برس کی عمر میں پھر آپ وہاں سے کہتے ہیں کہ تشریف فرما ہوئے، اور اس کے بعد نظام الملک جو ہے اس کے دربار میں آپ کی رسائی ہوئی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سلطنت کے نظام میں جو مشاورت ہوتی تو ہر مشاورت میں، ہر مشورے میں آپ شریک رہتے، اور آپ کے مشوروں پر عمل کیا جاتا. اور کم عمری میں ہی امام جوینی کا جب انتقال ہوا تو نظام الملک نے آپ سے درخواست کی، اور کم عمری میں آپ اس مسند پر، صدارت کی منصب پر آپ جو ہے تشریف فرما ہوئے. اچھا، اب یہاں پر اتنا آسان مرحلہ نہیں تھا، کہ علمی کمال تھا، ہر فن میں ماہر تھے. تو کئی علماء جو وہاں پر اس کے دربار میں ہوا کرتے نا، امتحان آیا کہ آپ ان سے بحث و مباحثہ کریں تو کوئی بھی موضوع مقرر کر لیں.
کئی علماء اور نظام الملک اور سارے امراء سلطنت موجود تھے، ان کی موجودگی میں کئی علماء سے مباحثہ ہوا۔ جب مباحثہ تو ہوا لیکن آخر میں یہ ہوا کہ تمام علماء نے مان لیا کہ جو علم اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے کیا کہنے ہیں، مفتی صاحب سلامت رہیں۔ مفتی احمد منیر نورانی صاحب سے جانیں گے، قبلہ جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ 34 سال کی عمر میں آپ دین اسلام کے سب سے بڑے ادارے کے آپ صدر منتخب ہوئے، پھر کیا وجہ ہے اتنا علم ہونے کے بعد اور اتنا ماشاءاللہ زبردست اسٹیٹس کو ہونے کے باوجود آپ نے کچھ ہی عرصے میں اس منصب کو خیر بات بھی کہہ دیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ بے شک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت بہت عروج حاصل تھا۔ عروج کا اندازہ جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ نظام الملک کے دربار میں اتنی اہمیت اور اتنی شہرت، پوری دنیا میں آپ کی شہرت، اور اتنے بڑے مدرسے کے صدر مدرس، تو اس کے حوالے سے پورے بغداد میں آپ کی شہرت، ہر طرف آپ کی شہرت تھی۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ اس دور میں مجھے دلی طور پہ تشنگی ایک تھی، مجھے اطمینان اور سکون نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین کی حکمت یہ تھی کہ ایک دور میں آپ نے جو ہے نا ظاہری علوم کی خدمت کی، ظاہری علوم کی خدمت کی، امت کی اصلاح فرمائی۔ اب تصوف کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سے خدمات لینی تھی، تو آپ کے دل میں جو ہے نا ایک تشنگی تھی، ایک پیاس تھی کہ اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، تو پھر آپ نے جو ہے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ شہرت، وہ دولت، وہ مقام و مرتبہ، وہ اعزازات سب آپ نے چھوڑ دیے اور جو ہے مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب یہ بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ بے شک آج لوگ کسی چھوٹے سے عہدے پہ آ جائیں تو وہ نہیں چھوڑتے ہیں، ٹھیک، ہمارے سامنے دنیا ہوتی ہے، ہم نے سب کچھ اپنی دنیا کو بنا لیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شہرت، جیسی عزت، جیسی مراعات کس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ آپ نے وہ ساری چھوڑی اور پھر جو ہے تصوف کی طرف نکل پڑے کہ تصوف، آپ نے جب تصوف کا مطالعہ کیا تو یہ فیصلہ کیا کہ تصوف صرف تھیوری کا نام نہیں ہے بلکہ یہ پریکٹیکل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں پھر جو تصانیف فرمائی ہیں اس عرصے میں، اس کے بعد تقریباً آپ 20 سال جو ہے حیات رہے، 55 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ تو اس دوران آپ نے جو امت کو تحائف عطا فرمائے کتابوں کی صورت میں، احیاء العلوم دیکھ لیں، کیمیاء سعادت دیکھ لیں، دوسری کتابیں دیکھ لیں کہ احیاء العلوم، علماء نے کہا کہ اگر دنیا سے سارے علم مٹا دیے جائیں، صرف احیاء العلوم رہ جائے تو اس کی پر تحقیق کی جائے تو دنیا پھر علم سے بھر جائے گی۔ کیا کہنا، احیاء العلوم کا زیادہ جو آپ نے اس کو تحریر فرمایا، وہ علماء نے لکھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مزار پہ رہے، وہاں آپ نے کافی عرصہ گزارا اور اس دوران آپ نے اس کو جو ہے نا تصنیف فرمایا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے، جو آپ کے نامین کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ نے فلسفے کے حوالے سے اور دوسرے ظاہری علوم کے حوالے سے امت کی خدمت فرمائی ہے، اور پھر جو ہے دوسرا جو عرصہ ہے آپ کا یہ جو تصوف کے حوالے سے ہے، اس دور میں پھر آپ نے روحانی طریقے سے اور اپنے خوبصورت دلائل کے ذریعے آپ نے جو ہے امت کی رہنمائی فرمائی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک دنیاوی ڈاکٹر، ایک کافر اگر، ایک حکیم اگر ہمیں روک دے کہ فلانی چیز نقصان دہ نہ کھاؤ تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اللہ نے ہمیں حکم فرمایا کہ فلانی چیز تمہارے لیے نقصان دہ، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ دنیاوی حکیم کی ہم بات مانیں، اللہ کی بات نہ مانے تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس انداز میں آپ نے پھر امت کی ماشاءاللہ مفتی صاحب عمدہ کلام کیا آپ نے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ سر، عمدہ کلام کیا، گفتگو کی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ مفتی احمد منیر نورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ سر۔ ماسٹر سمیر آپ کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اور انشاءاللہ آپ کی آواز میں ہی ہم رخصت لیں گے۔ ناظرین، سیکنڈ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جو تجدیدی کارنامے ہیں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور مزید سوالات شامل کریں گے تاکہ اپنے یوتھ کو ہم یہ ایجوکیٹ کر سکیں کہ آیا ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، کیا کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، اور آج تک جتنی عمارتیں ہمیں ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن سائنسز، ماڈرن فلسفیز کی نظر آ رہی ہیں، دراصل ان کی فاؤنڈیشن پرووائڈ کرنے والے ہمارے ہی اسلاف ہیں، اور ان میں ایک سب سے بڑا تابندہ ستارہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی فکر سے حضرت علامہ محمد اقبال بھی ہمیں ان کا قلب مزین نظر آتا ہے، اور اسی فکر اقبال اور فکر غزالی کے شعر کے ساتھ اور ماسٹر سمیر کی آواز کے ساتھ میں اس فرسٹ ایپیسوڈ سے جو کہ سوانح حیات پر مشتمل تھی آپ سے اجازت لے رہا ہوں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ماسٹر سمیر بسم اللہ۔
مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آدم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آدم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے
خطا کار سارے